السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں آپ کے پیارے پیارے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ۔ پہلا سوال ہے محترمہ زکیہ قمر کا، سوال کر رہی ہیں مفتی صاحب کے اذان کے بعد کی دعا تبھی پڑھ سکتے ہیں جب اذان کا جواب دیا ہو، اگر جواب نہ دیا ہو تو کیا نہیں پڑھ سکتے ہیں دعا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے اذان کا کلمات کا جواب دیا ہو یا نہ دیا ہو، اگر آپ نے اذان سن لی ہے تو آپ کو دعا پڑھ لینی چاہیے، اس لیے کہ حدیث شریف میں جو دعا آئی ہے اس کو اذان کے کلمات کو سن کر پڑھنے کا حکم ہے کہ اذان جب سنیں تو یہ دعا پڑھیں۔ تو جس وقت آپ اذان سن لیں تو اذان سن کر اس دعا کو ضرور پڑھیں، چاہے آپ نے اذان کے کلمات کا جواب دیا ہو یا نہ دیا ہو۔ اس کے بعد سوال ہے محترمہ سعیدہ صاحبہ کا، سوال یہ کر رہی ہیں مفتی صاحب کیا ایک دیندار لڑکی کا نکاح حافظ لڑکے سے ہو سکتا ہے جس کی داڑھی نہ ہو، اور اگر پورا یقین ہو کہ وہ شادی کے بعد اپنی بیوی کے سمجھانے پر داڑھی رکھ لے گا تو کیا نکاح کر سکتے ہیں؟ جواب ضرور دیجیے۔ دیکھیں، جس سے آپ نکاح کر رہے ہیں اس کی داڑھی ہو یا نہ ہو، وہ حافظ ہو یا نہ ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ باقی یہ آپ کے مشورے کی بات ہے اور اس کو سمجھانے نہ سمجھانے کی بات ہے کہ ایسے شخص سے نکاح کرنا بہتر ہے یا نہیں ہے، نکاح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ خود سمجھیں۔ داڑھی سے نکاح کا تعلق نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے مرد و عورت جب نکاح کریں تو اس میں تلقین یہی ہے کہ حسن و جمال کو، مال و دولت کو، حسب و نسب کو نہ دیکھیں بلکہ دینداری کو دیکھیں۔ لڑکا اور لڑکی دونوں میں دینداری کو دیکھ کر نکاح کریں، لڑکا دیندار ہے تو نکاح کریں، لڑکی دیندار ہے تو نکاح کریں۔ لیکن اگر وہ داڑھی شادی سے پہلے داڑھی رکھ لے یا شادی کے بعد داڑھی رکھ لے یا داڑھی نہ بھی رکھے تو نکاح کیونکہ وہ مسلمان ہے تو نکاح ہو جائے گا۔ تو باقی آپ کو سمجھ لینا چاہیے حدیث شریف کی روشنی میں کہ اسے نکاح کرنا چاہیے یا نہیں۔ اس کے بعد محترمہ ریشما رؤوف سوال کر رہی ہیں، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر ایک واقعہ سنا میں نے، اس پر پلیز آپ روشنی ڈال دیجیے گا۔ ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کے مرشد بھی تھے جن کا نام تھا جنید۔ جب وہ ڈوبنے لگے تو مرشد نے اللہ اللہ کی صدا لگائی تو وہ ڈوبنے سے بچ گئے۔ یہ دیکھ کر اس آدمی نے بھی اللہ اللہ کی صدا لگائی مگر وہ ڈوبتا ہی رہا۔ اس پر مرشد نے کہا اللہ اللہ نہیں، یا جنید کہو، کیونکہ تیری رسائی مجھ تک ہے اور میری رسائی اس تک۔ شکریہ۔ جنید بغدادی ایک اللہ والے تھے اور بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ساری باتیں صحیح ہیں لیکن یہ واقعات جھوٹے بس، اور کچھ نہیں۔ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ جھوٹے واقعات ہیں جو بزرگوں کی طرف منسوب کر دیے گئے اور پھر اس طرح جو ہے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب غیر اس چیزوں کو سنتے ہیں تو وہ بھی ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کیا خرافات ہیں اور کیا اسی کا نام دین ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے بالکل جھوٹا واقعہ ہے، اس کی کوئی اثر نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے تھے، اللہ کے نیک ولی تھے۔ اس کے بعد محترمہ فرحین گل سوال کر رہی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہی ہیں قیلولہ کرنے کا وقت سونے کے بعد ہی ہوتا ہے کیا؟ تو یہ سوال تھوڑا سا سمجھ سے پرے ہے کہ قیلولہ کرنے کا وقت سونے کے بعد ہوتا ہے۔ قیلولہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹنا، چاہے نیند آئے یا نہ آئے۔ تو سونے کے بعد الگ سے لیٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ کھانا کھانے کے بعد اگر آپ سو چکے ہیں تو پھر الگ سے قیلولے کی ضرورت کیا ہے؟ قیلولہ کی نیت سے کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹنا، چاہے نیند آئے یا نہ آئے، یہ قیلولہ کہلاتا ہے۔ یا پھر یہ عمل 11-12 بجے بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ 11 بجے کریں، 12 بجے کریں، 1 بجے کریں، کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں جو ملتا ہے قیلولہ کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ ہفتے کے 6 دن، سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یہ جو 6 دن ہو گئے، ان 6 دنوں میں صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ ظہر سے پہلے کھانا کھاتے تھے اور کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کرتے تھے۔ اور جمعہ کے دن کا معمول یہ تھا کہ جمعہ کے دن کھانا جمعہ کی نماز کے بعد کھاتے تھے، اس کے بعد قیلولہ کرتے تھے۔ تو سنت، ایک تو قیلولہ کرنا سنت ہے ہی، آپ کبھی بھی کر لیں اپنے معمول کے حساب سے، انشاءاللہ سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس میں بھی بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ طریقہ جو ہمیں ملتا ہے کہ اپنے کھانے کا روٹین وہی بنائیں کہ ظہر سے پہلے کھانا کھائیں۔ لیکن اگر پاسبل نہیں ہے، آپ کا روٹین بنا ہوا پہلے سے، تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دقت اور پریشانی کھڑی ہو جائے۔ آرام سے اگر آپ اپنا روٹین چینج کر سکتے ہیں تو کر لیں، اور 6 دن جو ہے کھانا ظہر سے پہلے کھائیں اور قیلولہ ظہر سے پہلے کریں، اور جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد کھائیں اور اس کے بعد قیلولہ کریں۔ اس کے بعد بھائی شمس الحق سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں حضرت جی سوال کا جواب دینے کا شکریہ، اور میں نے اپنا نام، انہوں نے یہ سی سے لکھتے ہیں، وہ سی ایچ میرے حساب سے سی ایچ چا ہوتا ہے، شاہ نہیں ہوتا۔ ایس ایچ لکھتے تو شاہ ہوتا۔ بہرحال تو کہتے ہیں میں نے اپنا نام یہ جو انگلش میں اس سے چینج کر کے بدلے عربی میں لکھ دیا ہے، صحیح ہے یا غلط بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ تو عربی میں جو لکھا ہے بالکل صحیح ہے، شین میم سین، شمس الحق، حق کا سورج، شمس کہتے ہیں سورج کو۔ انگلش میں بھی لکھتے تو کوئی دقت نہیں تھی اگر سی ایچ کے بجائے ایس ایچ سے لکھتے تو،
اس لیے کہ ایس ایچ کا پروناؤنسیشن جو ہے وہ میرے حساب سے، اور یہی شاید صحیح بات ہے، شاید نہیں بلکہ یقینی طور پر چاہ ہوتا ہے، شاہ نہیں ہوتا، تو میں اس کو چاہ کر بھی شمس نہیں پڑھ پاتا تھا، چمش ہی پڑھتا تھا۔ بہرحال اس کے بعد بھائی مرزا بیگ سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم بارک لی، فیل لکھ دیا، فیل نہیں ہے، فل ہونا چاہیے، فی الموت و فی ما بعد الموت، میننگ بتا دیجیے پلیز اس دعا کا۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری موت میں اور میری موت کے بعد والی زندگی میں برکت نصیب فرما۔ اس کے بعد سوال ہے، ایک بہن کا، انہوں نے سوال یہ کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غریب مسلمان بھائی کو کیا بیاج جے سے لکھے، بیاج کا پیسہ دینا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اگر کوئی شخص واقعی غریب ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، جو مالک نصاب نہیں ہے اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تنگ حالی میں زندگی گزار رہا ہے، تو ایسے شخص کو آپ وہ بیاج کا پیسہ جو آپ کو بینک سے مل رہا ہے، انٹرسٹ جو بڑھتا ہے، وہ لے کر دے سکتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ دے سکتے ہیں بلکہ دینا چاہیے۔ جو آپ کی بینک میں انٹرسٹ ہے اس کو بینک میں نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس کو بینک سے نکالیں آپ، اور نکالنے کے بعد جو ضرورت مند آپ کو نظر آئے، غریب ضرورت مند، اس کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، کوئی بھی ہو، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ بات کا خیال رکھیں، آپ غریب مسلمان جو ضرورت مند ہے اس کو بیاج کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھائی محمد مشتاق سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچہ یا بچی استنجا کر دیا ہو، مٹی پر یا پکے پر، استنجے پر گر گیا موبائل فون، پاک کرنے کا صحیح طریقہ، کیسے پاک کریں، کتنے بار دھوئیں، کتنے بار پوچھیں؟ موبائل کی اگر بات کر رہے ہیں، موبائل پر اگر نجاست لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو پاک کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ موبائل کا وہ حصہ جو دھونے سے خراب نہیں ہوتا، اس کو آپ 3 مرتبہ اچھی طرح سے دھو لیں تو پاک ہو جائے گا، لیکن موبائل کا وہ حصہ جو دھونے سے خراب ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ گیلے کپڑے سے اس کو آپ 3 مرتبہ صاف کر دیں، یا اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ پیٹرول سے یا مٹی کے تیل سے اس کو صاف کر لیں، کہ وہ صفائی بھی ہو جائے گی اور پیٹرول اور مٹی کا تیل جو ہے وہ اڑ کر ختم بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد بھائی فیضان انصاری سوال یہ کر رہے ہیں، ہمارے نبی کی بیٹی حضرت زینب کے بیٹے بیٹی کتنے ہیں، نام کیا ہے؟ حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہیں وہ 2 اولاد ہوئی ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے علی ہیں جن کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا، اور بیٹی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کے اپنے خالو یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب آگے نہیں چلا ہے، کہ آگے آپ کی آل اولاد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے چلتی، وہ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں حضرت فاطمہ کے بیٹے بیٹی ہیں بعض روایت کے مطابق 3، اور ورنہ 2 تو مشہور ہیں ہی، حضرت حسن اور حسین 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، بعض روایت کے مطابق 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ اس کے بعد محترمہ زکیہ سوال کر رہی ہیں، مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ استخارہ کی نماز کتنی بار اور کب تک پڑھنا چاہیے؟ استخارہ کی نماز آپ جتنی بار چاہیں اتنی بار پڑھ سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے ایک مشورہ ہوتا ہے، تو جتنی بار اللہ تعالیٰ سے آپ مشورہ لے لیں بہتر ہے، اس میں آپ کی بہتری ہے۔ اور کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ جب تک آپ کو سکون و اطمینان حاصل نہ ہو جائے آپ پڑھ لیں۔ آپ اپنے جو بیسٹ فرینڈ ہے، دوست ہے آپ کا، اس سے کوئی مشورہ لینا چاہ رہے ہیں کسی کام کے کرنے کے لیے، تو آپ اس سے کب تک مشورہ لیں گے؟ جب تک وہ آپ اس سے سیٹسفائی نہیں ہو جائے، تو جب تک آپ مطمئن نہ ہو جائیں آپ استخارہ کرتے ہیں، کیا پریشانی ہے؟ اور کوئی فائدہ نہ بھی ہو تو بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے حضور آپ کو سجدہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، اللہ کے سامنے حاضری دینے کا موقع مل رہا ہے، اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، یہ فائدہ کیا کم ہے کہ ہم اپنے مالک کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہہ رہی ہیں، مفتی صاحب ایثار ثواب کے لیے کچھ آسان دعائیں، سورہ وغیرہ جو بھی ایثار ثواب کے لیے آپ بتا دیجئے، جو میت کے جاننے والے کر سکیں، جو لوگوں کو کرنے میں آسان ہو اور اس کا فائدہ زیادہ ہو۔ شریعت نے ایثار ثواب کے لیے کوئی خاص طریقہ صورتیں پڑھنے کا اس طرح فکس نہیں کیا ہے، اور جس چیز کو شریعت نے فکس نہیں کیا ہے، متعین نہیں کیا، اس کو اپنی طرف سے فکس کرنا، متعین کرنا بدعت ہے، کیونکہ جس چیز کو شریعت نے باؤنڈ نہیں کیا اس کو آپ کس طرح کر رہے ہیں؟ تو جتنا شریعت کا حکم ہے اتنا ہی رکھنا چاہیے۔ شریعت نے اجازت دی ہے مرحوم کو ایثار ثواب کے لیے، اس کا طریقہ بتا دیا، کسی بھی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، کپڑا غریب کو پہنا دیں، بھوکے کو کھانا کھلا دیں، ضرورت مند کو صدقہ دے دیں، اور اسی طرح قرآن کریم کی کوئی بھی آیات، یعنی خلاصہ یہ کہ کسی بھی طرح کی نیکی کر کے آپ ایثار ثواب کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی صورتیں پڑھنا، اور اس کے بعد جو ایک نئی بدعت چالو ہوئی ہے کہ مصلی بچھاتے ہیں، امام صاحب ہی آتے ہیں، تھان سجایا جاتا ہے، اگربتی جلائی جاتی ہے، بالکل جہالت اور یہ معذرت کے ساتھ بالکل کافرانہ طریقہ ہے۔ کفر تو نہیں کہہ سکتا میں، لیکن کافرانہ طریقہ ہے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کیا ہے یہ سب؟ یہ
تو شریعت نے اجازت دی ہے، ایصال ثواب کر سکتے ہیں، آپ طریقہ بتا دیا، کسی بھی طرح سے آپ نیکی کریں اور اس کو مرحوم کو ایصال کر دیں بس۔ اس کے بعد ان کا کہنا یہ ہے کہ مفتی صاحب، ہمارے پڑوس میں ایک صاحب نے پھانسی لگائی تھی تھوڑے دن پہلے، انہوں نے غلط کیا، مگر آپ سے گزارش ہے اور سبھی ویور سے بھی ان کے لیے مغفرت اور جنت الفردوس کی دعا کریں، اللہ ان پر ہونے والے عذاب کو معاف کر دے، آمین۔ سب سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں سے یہی درخواست ہے کہ جو بھی ہیں جن کا نام انہوں نے نہیں لکھا ہے، باقی ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے دلوں کے حال کو، نام کی ضرورت بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، تو ان کے لیے دعا کریں۔ یقیناً سوسائڈ کرنا ایک بڑا گناہ ہے اور جرم ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ سوسائڈ کرنا آسان کام بھی نہیں ہے، انسان بہت تنگ آ کر، بہت مجبور ہو کر اس قدم کو اٹھاتا ہے، لیکن جو بھی اٹھاتا ہے وہ صحیح نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ حل نہیں ہے پریشانیوں کا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے لیے جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے، اور ان کے جو لواحقین ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو عزیز و اقارب ہیں، جو اس جدائی پر، ان کی موت پر غمگین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔